وہ بھی اٹھ کے کہتے ہیں کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام انتقال کر گئے۔ اے حضرت، آپ اپنی حالت دیکھیں، آپ اپنے علم کو دیکھیں، آپ اپنے مرتبہ و مقام کو دیکھیں، آپ کدھر آ گئے اہل السنہ کے عقیدے کے رد کے لیے؟ تو حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سبکی نے ان پہ لکھا ہے، حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ تمام تر عظمت کے باوجود حدیث میں نا کسی نے انہیں نہیں چھوڑا، عام لفظوں میں کہے تو سپیئر نہیں کیا۔ خود ذہبی رحمۃ اللہ سے جن روایات میں تساہل ہوا ہے، لوگوں نے فوراً اس کی نشاندہی کی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حدیث پہ پورا دین کھڑا ہے۔ یہ گمراہی کی باتیں ہیں کہ پورا دین کتاب و سنت پہ ہے، ہرگز نہیں ہے۔ اللہ کی کتاب ایک حصہ ہے، سنت اس کا دوسرا حصہ ہے، حدیث اس کا تیسرا حصہ ہے، اور خلافت راشدہ اس کا چوتھا حصہ ہے۔ یہ سب چیزیں مل کر دین کو بتاتی ہیں، اور پانچواں بھی اگر شامل کر لیں تو وہ ہر دور کے ائمہ کا اجتہاد ہے۔ دین اس کا نام، یہ مستقل موضوع ہے جس پہ بات اور بحث کی جا سکتی ہے کہ قرآن ایک بات کہہ دیتا ہے، کہیں کہتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اور کہتا ہے فصلی لربک، اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھ۔ کیا پڑھ؟ کیسے پڑھ؟ سنت بتاتی۔ سنت یہ بھی ہے کہ رفع یدین کر لیں، بہت سے لوگ اسے سنت ہی کہتے ہیں، بہت سے نہیں کہتے، کہتے ہیں نہ کریں۔ حدیث بتاتی۔ ان احادیث پر عمل ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ خلافت راشدہ بتاتی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے صاف اور واضح احادیث رکھی گئی، فرمایا اس پہ عمل نہیں ہو سکتا۔ اور ائمہ کا اجتہاد بتاتا ہے کہ حالات ایسے ہو گئے ہیں، معیشت میں یہ فیصلے کیسے کرنا۔ یہ سب چیزوں کا مجموعہ ہے دین۔ یہ گمراہی کی بات ہے کہ صرف کتاب و سنت نہیں، حدیث بھی، خلافت راشدہ بھی۔ عام محاورے میں کہہ دینا ٹھیک ہے کہ کتاب و سنت کے مطابق فلاں کام ہوگا، کتاب و سنت کے مطابق یہ ہے، یہ ٹھیک ہے عام، لیکن اس کو عقیدے میں اس طرح لے جانا کہ حدیث کا انکار اور خلافت راشدہ کا انکار اور خلفائے کرام رضی اللہ عنہ کے فیصلوں کو نہ ماننا، یہ گمراہی ہے پوری۔